بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں تمام لوگوں کے پالنے والے کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس تمام لوگوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس تمام لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں، من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شرارت سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، کل شروع کی 3 آیتوں کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ تعالی جو تمام لوگوں کے رب پالنے والے ہیں، مالک اور تمام لوگوں کے معبود ہیں، ان 3 صفات کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہ تمام لوگوں کے پالنے والے، تمام لوگوں کے مالک، تمام لوگوں کے معبود کی پناہ، اس کی حفاظت ہم چاہتے ہیں۔ کس چیز سے؟ صرف ایک چیز یہاں پر بتلائی گئی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو کہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو وسواس کہتے ہیں دل کے اندر، الذی یوسوس فی صدور الناس، خود اللہ نے اس کی تفصیل فرما دی کہ وسوسہ کیسا ہوتا ہے، کیوں ڈالا جاتا ہے، کہاں ڈالا جاتا ہے، کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالنے والا لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ پہلے وسوسہ کہتے کسے ہیں؟ وسوسہ ایک ایسا کلام، ایک ایسی بات چیت جس کے الفاظ نہیں ہوتے۔ تھوڑا توجہ، وسوسہ جو کہتے ہیں ایک ایسا کلام، ایک ایسی بات چیت جو بات کرنے والا بھی دکھائی نہیں دیتا اور بات بھی سنائی نہیں دیتی، لیکن ہے وہ بات آدمی کے دل کے اندر، دماغ کے اندر اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ بات کرنے والا دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، بات کیا ہے وہ سنائی نہیں دیتی، لیکن معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ایسی بات جس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہیں سے آدمی کو ایک شک، ایک شبہ، ایک ڈاؤٹ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اس سے پہلے وہ ڈاؤٹ نہیں تھا، اس سے پہلے وہ شک نہیں تھا، بیٹھے بٹھائے اچانک ایسا ہوتا ہے کہ حضرت اچانک میرا ایک شک، مجھے ایک خیال آ گیا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ کسی نے ڈالا ہے، جس کے ڈالنے کی وجہ سے یہ خیال آدمی کے دماغ میں پنپنے لگتا ہے۔ اب جب اس کا صحیح علاج نہ ملے، صحیح جواب نہ ملے، تو پھر وہی خیال آدمی کا دھیرے دھیرے جاتے جاتے یقین بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں اب اتنی ساری آیتیں، کون لے کر آئے، کیسے لے کر آئے، ہمارے نبی پر اتری کی نہیں اتری، صحیح کی غلط، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، سوالات اللہ کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی، کہ دنیا میں اتنے لوگ بول رہے کہ ہمیں صحیح، انہوں بول رہے ہمیں صحیح، ہمیں بھی بولتے ہیں کہ ہمیں صحیح، کون صحیح کی کون غلط کی۔ یہ اکثر نہیں آتا ہے، بیٹھے بٹھائے کبھی کبھار۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے پیٹھ پر سوار اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنی سونڈ پیچھے سے دل کی طرف لے جاتا رہتا ہے، اور دل کے اندر اس سونڈ کے ذریعے سے وسوسے چھوڑتا رہتا ہے۔ خیالات، ڈاؤٹس اچانک آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی خیال آ جاتا ہے، برا خیال، دین کے خلاف، نبی کے خلاف، اللہ کے خلاف،
دینداروں کے خلاف طرح طرح کی ڈاؤٹس آتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے خلاف۔ اب یہ جو خیال آتا ہے ان لوگوں کے دل میں آتا ہے، عام طور پر نیک لوگوں کو بھی کوشش کرتا ہے وہ، لیکن نیک لوگوں کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ اس کا توڑ بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کوشش کرتا ہے وسوسہ ڈالنے کی، آدمی کا دل اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یعنی وہ تقویٰ، ڈر، خوف نہیں ہوتا، تو وہ اپنا زہر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر ذکر میں مشغول ہے آدمی کا، ذکر جو ہے، دل جو ہے اللہ سے لگا ہوا متوجہ اگر ہے، تو پھر وہ اپنا اثر نہیں ڈال سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا الخناس، یہ پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والا وسوسہ ڈالتا بھی ہے، پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ جیسے اللہ کا نام لے لو تو یہ شیطان ہٹ جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام، اذان کی آواز شروع ہوئی تو بھاگ جاتا ہے، جیسے ختم پھر آ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اسے بندہ اگر اللہ کو یاد کر لے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب بھی ایسا کوئی وسوسہ یا برا خیال آنے لگے تو فوراً بندہ کیا کرے، اللہ کو یاد کرے، کہنے لگے استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھے کہ یہ شیطان مردود کی طرف سے یہ آ رہا ہے، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ جب کہہ لیں تو انشاءاللہ اس وسوسے کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں میرے دل میں آیا، میں سوچ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا سوال آ گیا۔ یہ جو آدمی جب اپنے آپ کی طرف اس کو لیتا ہے کہ میں بہت اچھا سوچ رہا ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، بہت ساری ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں، الٹے سیدھے سوالات لوگ لاتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اپنے خیال میں کہ ہم بہت اچھا سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ جو وسوسے ڈالنے والا جو ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ جو خیال آدمی کے دل میں آتا ہے، یہ کون ڈالتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا من الجنتی والناس۔ اب یہ کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ من الجن والناس، جنت مطلب جن، جنات کی ایک مخلوق ہے۔ شیطان کان من الجن، اللہ نے فرمایا شیطان جو ہے نا یہ بھی جنات ہی کی نسل کا ایک فرد ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، جنات کی جماعت میں سے ہے شیطان۔ تو من الجنہ مطلب جنات یعنی شیاطین، شیطان بھی ڈالتے ہیں، اور والناس اور لوگ بھی۔ تو معلوم ہوا شیطان دو قسم کے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے انسانوں میں کے شیطان بھی اور جنات میں کے شیطان بھی نبی کے دشمن بنائے۔ تو معلوم ہوا شیطان دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ اصلی شیطان، دوسرا یہ انسان جو شیطان کا چیلا بن کر، جو ابلیس کا چیلا بن کر اسی کا کام انسان کرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو دوست کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، محلے والوں کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں یہ وسوسے دل کے اندر ڈالتے ہیں، تمہیں کرنی نا، یہ صحیح ہے کیا؟ اب ایک بندہ جو پہلے نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا، اسے کوئی سمجھانے والا نہیں، بتانے والا نہیں، لوگوں نے محنت کی، تشکیل کی، جماعت میں لے گئے، اسے نماز پڑھنے والا بنائے، اب وہ 5 وقتہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک چلا 4 مہینے، ایک چند مہینے گزرتے ہی ایک آدمی ملتا اسے، اب وہ بتاتا ہے تمہیں جو نماز پڑھنی نا، یہ حدیث کے مطابق صحیح ہے کیا؟ تمہیں رفع یدین کرتی کیا؟ آمین زور سے بولتی کیا؟ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتی کیا؟ نہیں پڑھے تو تمہاری نماز ہی ویسٹ، بیکار، تمہیں نماز پڑھ کو بھی فائدہ نہیں۔ اب انہیں سوچ میں پڑ جاتا ہے یار پہلے پڑھتا ہی نہیں تھا کیا، ابھی مسئلہ نہیں تھا، اب پڑھنے لگا، انہوں بول رہے ہیں ایسا پڑھو، انہیں بولتا ہے ایسا پڑھو۔ اب ایک بندہ کسی نے محنت کیا، سمجھ بھائی آپ جو بندے کو تشکیل کرو، لے جاؤ، آپ اپنے حساب سے سکھا لو۔ ایک آدمی جو ادھر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر آ کر محنت کرتے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ غلط کر رہے ہیں۔
اب یہ بندہ جو وسوسے میں پڑ گیا، ڈاؤٹ میں پڑ گیا، کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے۔ اس انسان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب ایک آدمی جو روزہ نہیں رکھتا تھا، روزہ رکھنے لگ گیا، اب اسے ماں باپ، ذمہ دار، پتہ نہیں کون کون لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھئی تمہیں روزہ رکھ کر کام نہیں کر سکتے، کمانے اتنا نہیں ہوتا، محنت نہیں کر سکتے، تو بیوی بچوں کو پالنا فرض نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں کیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا کیا، ان کو عید کی خوشیوں میں سب کے برابر شامل نہیں کرنا، اب تمہیں روزے رکھ لے کر مسجد میں جا کر سو رہے ہیں یا گھر میں کام کاج چھوڑ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو ماں باپ کی خدمت، بچوں کی خدمت، اب ان سب کے لیے تمہیں کمائے نہیں تو کیسا ہوتا؟ اب وہ بھی سوچتا ہاں یہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، کون سا کروں کون سا چھوڑوں؟ یہ وسوسہ ڈالنے والا انسان ہوتا ہے، رشتہ داروں میں سے ہوتے ہیں، تو یہ من الجنۃ والناس، کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی انسان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں قسم کے شیطانوں کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہو۔ تو کل میں نے کہا تھا اس پورے سورے میں 5 جگہ ناس کا لفظ آیا، تو لوگ 5 قسم کے ہیں۔ شروع میں 3 اللہ نے جو بتایا تعریف کے لیے، وہ 3 میں نے بتا دیا کہ پہلے ناس سے مراد پرورش جو پانے والے ہیں، بچے، جن لوگوں کا مالک اللہ ہے، ملکیت کی ضرورت نوجوانوں کو ہوتی ہے کہ کنٹرول میں رکھا جائے، کہ نوجوانوں کا مالک، اور عبادت بوڑھوں کے لیے کہ بھئی تمہارا معبود اللہ ہے، کہ اب تو بھی تم کم سے کم کیا کرو، عبادت میں لگ جاؤ۔ حالانکہ عبادت بچپن سے کرنا چاہیے، جوانی میں بھی کرنا چاہیے، لیکن بڑھاپے میں عام طور پر سخت ضرورت ہوتی ہے کہ اب پتہ نہیں دنیا سے کب جانے کا وقت آ جائے، کم سے کم اب تو بھی عبادت کر لیں۔ تو 3 طرح کے لوگ، بچے، نوجوان، بوڑھے، اور آخر میں الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ نیک لوگ ہیں۔ صدور الناس، یہاں پر جو ناس کا لفظ ہے نیک لوگ، من الجنۃ والناس، یہ برے لوگ۔ انسان 2 قسم کے، تمام انسانوں میں ایک اچھے ہوں گے ایک برے ہوں گے، تو وسوسے کس کے دل میں آئیں گے؟ اچھے لوگوں کے دلوں میں آئیں گے، دینداروں کے دلوں میں آئیں گے، ایمان والوں کے دلوں میں آئیں گے، اور جو جتنا زیادہ نیک بنتا جائے گا اتنا ہی زیادہ شیطان کی کوشش ہوگی کہ یہ بندہ اس راستے سے ہٹ جائے۔ عام طور پر کافروں کو، گنہگاروں کو، بے نمازیوں کو وہ ڈاؤٹس نہیں آتے، وہ وسوسے اتنا نہیں آتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سامان ہے تو نہ چرائیں گے۔ شیطان جو ہے چرانے کی کوشش کرتا ہے، اگر کچھ ہے تو چوری کرے گا نا۔ جب کسی بندے کے پاس کوئی قیمتی سامان ہے ہی نہیں تو کیا خاک چرائے گا؟ اس کو تو چھوڑ دیتا ہے کہ جا مت، اپنا کام کرتا رہے۔ لیکن ایک ایمان والا بندہ، متقی پرہیزگار بندہ، جس کے پاس ایمان ہے، تقوی ہے، عبادت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، تو یہ اس کے اوپر جو شیطان جو ڈاکہ ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا سرمایہ چرا لیا جائے، اس کا قیمتی سامان پر حملہ کیا جائے، تو ایمان والے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس۔ اور یہ ڈالنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ شریر لوگ، برے لوگ، بروں کی طرف سے وسوسے آتے ہیں۔ تو آخر کے جو 2 ناس ہیں، یہ اچھا اور برا۔ شروع کے جو 3 ناس ہیں، بچے، نوجوان، بوڑھے۔ اب دیکھیے یہ دونوں صورتیں مکمل ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں جب اتاری گئیں تو ہمارے نبی پر دینی حسد ہی کی وجہ سے جادو کیا گیا تھا۔ تو دین کا نقصان کرنے ہی کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وسوسے بھی ڈالتے ہیں۔ دین کا نقصان کرنے ہی کے لیے لوگ حسد بھی کرتے ہیں۔ شیطان جو حسد کرتا ہے دینی نقصان کے لیے، تو اس لیے دینی حفاظت ہو یا دنیاوی حفاظت، یہ 2 سورے آدمی ہمیشہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کی بھی حفاظت فرمائیں گے، صحت کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو
تو بڑے قیمتی سورے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کا ورد رکھیں اور اپنے بچوں پر بھی دم کرتے رہیں، خود اپنے جسم پر بھی دم کرتے رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر قسم کی شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔